حافظ ابن القیم کی کتاب ہے، اس کا نام ہے زاد المعاد. یہ انہوں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہے، آپ کے حالات زندگی پر. مگر بڑی عجیب طریقے کی وہ کتاب ہے. وہ اسلامی احکام سارے اس کے اندر لے آئے ہیں، احکام کے معاملے لے آئے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف، آپ کے علم اور مقامات ہیں ان کا ذکر کم و بیش ہی کیا ہے. اور بڑی عجیب قسم کی کتاب ہے، لیکن ہے سیرت کی کتاب. بعض لوگوں کو بڑی پسند آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب تو لکھی ہی نہیں گئی. اسی کی طرز پر سید سلیمان ندوی نے آگے جا کر سیرت النبی لکھی ہے. تو جن لوگوں نے سیرت النبی لکھی ہے وہ کوشش کرتے ہیں بعض لوگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا پہلو اس کے اندر نہ آئے، آپ کے جمال کا پہلو اس کے اندر نہ آئے، آپ کی تصرف اور علم و قدرت کا پہلو نہ آئے، جس میں آپ کی شان بلند ہوتی ہے وہ پہلو نہ آئے، بلکہ آپ کا تعلیمی پہلو آ جائے کہ نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، جہاد کیسے کرتے تھے، رات کو جاگتے کیسے تھے، یہ باتیں زیادہ لاتے ہیں. تو زاد المعاد بھی اسی قسم کی کتاب ہے. تو زاد المعاد کے اندر وہ غزوہ تبوک جو ہے اس کے بعد کے والے واقعات کے بعد میں وہ شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فصل، میں ترجمے پڑھتا جاتا ہوں تاکہ ٹائم باجے. بہت باتیں کرنی ہیں آپ سے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ میں پروگرام کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں لا یجوز ابقاء مواد الشرک بعد القدرت علی حدمها. وہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کو یہ مل جائے طاقت کہ وہ جو شرک والی جہاں ہوتی ہیں جگہیں ان کو وہ گرا دے تو وہ فوری طور پر اس کو گرا دے، اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جتنے ہیں جگہیں جن پر شرک اور ہوتا ہے وہ کیا ہیں. تو آگے جا کر جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے وہ کہتے ہیں ھذا حکم المشاہدہ التی بنیت علی القبور. یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں اور جن کو مشاہد زیارت گاہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جو بنائی گئی ہیں یہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ فوری ان کو گرا دیا جائے، اس لیے کہ وہ اصل میں اوثانن و تواغیت، وہ بتوں کی جگہ بن گئی ہیں، وہ تواغیت بن گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ان کی عبادت کی جاتی ہے. تقصد للتعظیم والتبرک والنذر والتقبیل، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، وہاں سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ سِلَاسِلَةِ الْأُخْرَى. یہ جو مقابر اور مشاہد اولیاء اللہ کے آئے ہیں یہ لات اور منات اور عزا کی طرح ہیں، یہاں ان کا جی نہیں بھرا. آگے کہتے ہیں او اعظم شرکن انتہا وبہا واللہ المستعان، بلکہ یہ تو شرک اس سے بھی بڑا ہے جو ان مقامات پر ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُونَ عِندَ رَبِّهِم مَا يَفْعَلُ إِخْوَانُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ الْيَوْمَ عِندَ. یہ جو آج کل کے مشرکین ہیں یہ قبور صالحین پر وہی کام کرتے ہیں جو ان کے پہلے بھائی مشرکین بتوں کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے تھے. تو لہذا ان قبور صالحین کو گرا دینا یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے، فوری طور پر چاہیے. آگے کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنا دنیا کے اندر فساد ہو رہا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ چونکہ مشاہد کے اوپر شرک ہوتا ہے ان کو کوئی روکتا نہیں، تو زمین ہر جگہ پر ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے یہ صرف اس گناہ کی وجہ سے ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے. آگے کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْإِصَابَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِالْحَقِّ قَائِمِينَ وَلِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالْبِدْعِ مُجَاهِدِينَ إِلَىٰ. کہتے ہیں لیکن ایک گروہ ایسا ہے جس کو محمدیہ کہا جاتا ہے، وہ شرک سے دور رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس شرک کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں کہ جو ایسا شرک ہو رہا ہے مزارات کے اوپر. اور انہی میں سے سمجھنے کی یہ باتیں ہیں کہ جب امام کو وہاں پر تصرف حاصل ہو جائے تو وہاں مزارات اور اس کے ارد گرد کی زمینیں درخت ان کو فوری بیچ دے اور بیچ کر جو ہے ان کو مسلمانوں کے میں تقسیم کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے.
ختم کے خلاف بات کرنی ہو تو کہتے ہیں غریبوں کو تقسیم کر دو، حالانکہ غریبوں کو بھی تقسیم ہوتا ہے، اور 11ویں کے پیسے ہوں تو کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، میلاد کے پیسے ہیں تو غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ یہاں سے بات آئی ہے۔ تو ابن قیم بھی کہتے ہیں مزارات کے اوپر اور اس کے ارد گرد زمینیں اور جو کچھ ہے وہ لے لیں اور ان کو غریبوں پہ تقسیم کر دیں۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَن يَهْدِمَ هَذِهِ الْمُشَاهِدَةَ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى الْقُبُورِ الَّتِي اتَّخِذَتْ أَوْثَانًا، اس طرح حاکم پر واجب ہے کہ وہ جن قبروں کو بت بنا لیا گیا ہے ان پر بنے ہوئے مزارات گرا دے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ یہی حکم ان مزارات پر جو چیزیں ہیں ان کا بھی ہے، اور ایسی قبریں جن پر چراغ جلائے جاتے ہیں، جن کی تعظیم کی جاتی ہے، ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور یہ حاکم وقت پر ضروری ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے مزار پات پر بہت شرک ہوتا ہے، وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، چونکہ دیے جلائے جاتے ہیں لہذا شرک ہو گیا۔ یہ تھا حافظ ابن القیم کا وہ قول جو انہوں نے قبور صالحین میں زاد المعاد کے حوالے سے لکھا ہے۔ اب یہی بات جو حافظ ابن القیم نے کہی ہے، تھوڑا سا مختصر اور تھوڑا سا بڑھا کر، ان کے بعد اسی تحریک کو چلانے والے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، ان کی کتاب ہے مختصر سیرت الرسول، وہ بھی غزوہ تبوک میں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سمجھنے والی باتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ سن لو کہ حرمت والے مہینے میں جو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی اب وہ جائز ہے، وہ حرمت منسوخ ہو گئی، کہ شرعی مسئلہ انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس میں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو حکومت دے اور وہ اعظم المنکرات جو بڑی بڑی منکر ناجائز چیزیں ہیں فوری طور پر حکم کر کے ان کو ختم کر دے، اور ان میں نمبر کیا ہے، نمبر 1 کیا ہے، وَهَكَذَا حکم المشاہدہ التی بنیت القبور اتخذت اوثانا تعبدون من دون اللہ وکذلک الاحجار والاشجار التی اتخذت للتعظیم والتبرک والنذر۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام اسلامی مملکت قائم ہونے کے بعد جو بادشاہ وقت کو کرنا چاہیے وہ مزارات کو شہید کرنا ہے، جن کو بت بنا لیے گئے ہیں اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهَا بِمَنزِلَةِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ أَوْ أَعْظَمُ شِرْكًا عِندَهَا۔ وہی ابن القیم والی جو عبارت ہے انہوں نے وہ پوری نقل کر دی، وہاں گرا دینا چاہیے، وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ انہوں نے بھی اسی طرح بیان کر دی جس طرح حافظ ابن القیم نے کی تھی۔ اب ذرا پیچھے جائیں، حافظ ابن تیمیہ نے کہا تھا، اس کے بعد شیخ ابن القیم کا میں نے آپ کو بتایا، محمد بن عبد الوہاب کا بتایا، اب ایک اور صاحب کا سن لیجئے۔ یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے ہیں شیخ بن باز، اور شیخ بن باز نے کتاب التوحید کے اوپر ایک تعلیق لکھی ہے، اور وہ تعلیق کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بھی وہی باتیں ہیں جو میں کہہ آیا ہوں، لیکن میں ان کا ذرا نام بتا دیتا ہوں کہ ان کا بھی فتویٰ اس کے اوپر ہے کہ کس طرح سے ہے۔ وہ قد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہدم القبور المشرفہ کما تقدم۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام قبریں جو ہیں ان کو گرا دیا جائے، اور کہ قبروں کو گرانا ضروری ہے، اور خاص کر کے ایسی قبریں جن قبروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، جا کر چراغ جلاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، وہاں منتیں مانتے ہیں، ان کو تو زمین پر زیادہ دیر رہنا ہی نہیں چاہیے، اور جو سنتوں کا دفاع کرے اور زیادہ شدید غیرت والا ہو اسے چاہیے کہ اپنی غیرت کا اظہار اللہ کے لیے کرے اور فوری طور پر ان کو ختم کر دے۔ قولہ باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین، بہت سے لوگ جو ہیں وہ قبور صالحین کے بارے میں غلو کرتے ہیں، انہوں نے ان کو بت بنا دیا ہے اور ان کی وہاں پوجا کی جاتی ہے، لہذا فوری طور پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ شیخ بن باز کا یہ ایک فتویٰ تھا، اور دوسرا شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ ہے جو انہوں نے اسی تعلیقات البازیہ علی کتاب التوحید میں کہا ہے۔ اس میں انہوں نے وہ حدیث لکھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شد للقبر وسیلۃ للغلو والشرک، یہ جو صالحین کی قبریں ہیں یہ شرک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے،
پھر آگے وہ ابن قیم کی وہ پوری روایت جو ہیں وہ لائے ہیں کہ جو ہی بادشاہ کو موقع ملے فوری طور پر ان قبوں کو گرا دے. ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی رہنی چاہیے کہ